ایشور رزاق کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے وہ بے چین سا تھا۔ ایک لڑکی نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ شاید ایشور رزاق کو تیار کرنے کے لیے وہ اس کے کمرے میں موجود تھیں۔ سامنے کسی نئے شخص کو سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر وہ تھوڑی پریشان ہوئی تھی۔ کچھ دیر ان سے بات کرنی ہے، آپ سب تھوڑی دیر کے لیے باہر جا سکتی ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ اتنے دنوں بعد اس شخص کی آواز کانوں میں پڑتے ہی ایشور رزاق کے دل کی دھڑکنیں بند ہوئی تھیں۔ سماعت میں کسی سکون کی طرح پڑی تھی اس کی آواز۔ اس نے فوری مڑتے دروازے میں کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ آنکھوں تک کو سکون حاصل ہوا تھا جو اسے دیکھنے کے لیے بے چین تھیں، لیکن اس کی حالت نے اس کا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ تمام لڑکیاں کمرے سے باہر نکل گئی تھیں اور وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس کی نظر ایشور رزاق پر پڑی تھی۔ منگنی کے ہلکے گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں تیار وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ دریافت داور اسے دیکھتے کئی لمحے پلکیں نہیں جھپک سکا تھا، لیکن اس کی تیاری اسے ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اسے کسی اور کے نام ہونے کے لیے تیار ہو اسے کہاں برداشت تھا۔ ایشوا، نرمی سے اس کا نام پکارتے وہ اس کی دل کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ کیوں آئے ہیں اب آپ یہاں؟ اس کی آواز نم تھی۔ کتنا چاہا تھا اس نے یہ شخص بھی اس سے محبت کرتا ہو، لیکن جب معلوم ہوا کہ وہ شخص اس سے کتنی محبت کرتا ہے تو کتنی شرائط کے ساتھ معلوم ہوا تھا، کتنا کچھ قربان کرنے کو کہا گیا تھا اسے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکی تھی، رخ موڑ گئی تھی۔ تمہارے لیے آیا ہوں ایشوا، مجھے بس تم سے کچھ سوالوں کا جواب چاہیے۔ دریافت کا دل ڈر رہا تھا، اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ کیا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ تمہاری خوشی اور رضامندی دونوں شامل ہیں اس میں؟ اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ وہ انکار کر دے، بس۔ تم بتا سکتی ہو ایشوا، میں لڑ سکتا ہوں سب سے تمہاری خاطر، بس بول دو تمہاری رضامندی شامل نہیں۔ اس کے لہجے میں موجود مان ایشور رزاق نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے داور حسین کے کہے تمام الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، گنجائش ہی نہیں تھی۔ میری مرضی سے ہو رہا ہے یہ، میں خود چاہتی ہوں، آخر ساری زندگی دوسروں کے سر تو نہیں بیٹھی رہوں گی۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ایشوا، تم جھوٹ بول رہی ہو، کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ کس نے زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ؟ اسے یقین نہ آیا تھا یہ الفاظ اس کے اپنے نہیں لگے تھے۔ نہیں، یہ میرے اور میرے بابا کی خوشی ہے، کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی میرے ساتھ، اور بھلا کوئی میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کی کپاہٹ پہ قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ کیا بابا نے میرے متعلق تم سے کوئی بات کی تھی اور تم نے انکار کیا تھا؟ اس کے سوال پر ایشور رزاق کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کتنا خوش ہوئی تھی وہ یہ جان کر کہ دریافت داور اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ شخص جو اس کے بچپن کی محبت تھا، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن محبت کی قیمت اسے اس سے دور ہو کر، اسے کھو کر چکانی تھی۔ ہاں، چاچو نے آپ کے متعلق کہا تھا۔ میں نے آپ کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا اور نہ سوچ سکتی ہوں۔ مجھے حیرت ہے آپ میرے متعلق یہ خواہش دل میں لائے کیسے؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کرتے وہی بول رہی تھی جو اسے بولنے کا کہا گیا تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ کیا اب تم بھی یہی کہو گی کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے؟ اسے بس جاننا تھا کہ اس کی محبت بھی کیا باقی سب کی طرح ہی اس کے متعلق سوچتی ہے؟ نہیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بھی باقی سب کی طرح سنگ دل بن رہی تھی اور دریافت کا دل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کیا اگر تمہارے سامنے میں گزارش کروں کہ اپنی خوشیوں کو چھوڑ کر مجھے چن لو تو کیا تم نہیں چنو گی مجھے؟ وہ آخری جواب چاہتا تھا۔
نہیں، کبھی بھی نہیں، میں کبھی آپ کو نہیں چنوں گی، کسی صورت بھی نہیں۔ مل گیا آپ کو آپ کے جواب، اب جائیں، دوبارہ یہاں مت آئیے گا۔ وہ مڑتے غصے سے بولی تھی۔ وہ پہلے ہی ٹوٹ رہی تھی اور یہ شخص مزید اسے توڑ رہا تھا۔ پہلی بار وہ اس شخص کے سامنے یہ لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایک ہاں اور وہ واقعی اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے گا، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی، جبکہ اس کے جواب نے دریافت دعوے کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ جس کے لیے وہ مر رہا تھا وہ کب وہی اس کے ساتھ جینا نہیں چاہتی تھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخری امید بھی ختم ہوئی تھی اور دریافت دعوی بھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اس خوبصورت سے چہرے کو دل میں اتارتا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے جنہیں وہ فوری صاف کر گیا تھا۔ وعدہ کرتا ہوں ایشور رزاق، تم دوبارہ کبھی دریافت دعوی کی شکل نہیں دیکھو گی، اس زندگی میں تو کبھی نہیں۔ اس کے لہجے کی تکلیف ایشور رزاق کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی تھی۔ جسے آج تک مضبوط، سنجیدہ اور خوش دیکھا تھا، اسے آج روتا ٹوٹتا بکھرتا دیکھنا آسان نہیں تھا۔ وہ مڑ گیا تھا جانے کے لیے۔ عشفہ کا دل چاہا تھا وہ اسے روک لے، اس کا بازو تھام کر اس سے گلے لگ جائے، اس سے کہہ دے وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن وہ ہل بھی نہ سکی تھی۔ وہ چلا گیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کب سے رکے آنسو موتیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ ایک محبت نے ان دونوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ تکلیفیں ان کے حصے میں بے شمار آئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آتے وہ بالکل خاموش سا تھا، آنسو بھی جیسے اب بہنا نہیں چاہتے تھے۔ الماری کھولتے اس نے بیگ نکالا تھا اور اپنی چند ضرورت اور اہم چیزیں اور کپڑے اس نے بیگ میں رکھتے بیگ بند کر کے ٹیبل پر رکھا تھا۔ واش روم میں داخل ہوتے اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ ایسا تو ہرگز نہیں تھا جیسا نظر آ رہا تھا۔ پانی کے چند چھینٹے اس نے اپنے چہرے پر مارتے چہرے کو تولیے سے صاف کیا تھا اور بیگ کو کندھے پر ڈالتے باہر نکل آیا تھا۔ نیچے ہال میں رش تھا۔ عشفہ رزاق کے منگنی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ سب وہیں اکٹھے تھے۔ حویلی میں رونق کا سما تھا، لیکن یہ رونق دریافت داور کا دل ویران کر گئی تھی۔ وہ نیچے اتر آیا تھا۔ ہال کے دروازے پر رکتے اس نے مڑ کر آخری دفعہ عشفہ رزاق کو دیکھنا چاہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی تھی، وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ چند لمحے ٹھہر کر وہ اس کا چہرہ اپنی نظروں میں اتارتا رہا۔ وہ اسے جتنا بھی دیکھ لیتا وہ اسے مکمل دل بھر کر کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بے چینی محسوس کرتے عشفہ رزاق نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ دریافت داور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی دریافت داور کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنا روئی ہے۔ اس کے کندھے پر بیگ دیکھتے عشفہ رزاق کا دل ڈوبا تھا۔ یا اللہ، کیا وہ واقعی جا رہا تھا؟ کیا وہ واقعی سب چھوڑ کر جا رہا تھا؟ اس کا تکلیف بھرا چہرہ عشفہ رزاق کی نظروں کے سامنے تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی تھیں اور وہ رخ پھیرتے اس دروازے کو پار کر گیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ عشفہ کا دل شدت سے چاہا تھا سب چھوڑ کر بھاگ جائے، اس کے پاس چلی جائے۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا سب کے درمیان وہ آ کر اسے لے جائے یہاں سے، لیکن یہ حق بھی تو اس سے خود ہی چھینا تھا اس نے۔ سب اب نکاح کی تاریخ کے متعلق بات کر رہے تھے۔ 23 دن بعد نکاح کی تاریخ رکھی گئی تھی۔ وہ ڈیرے پر آیا تھا۔ کپاس کو بیچنے کے بعد فیاض اس کی رقم لیے وہ ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ انتظار دریافت داور کا تھا۔ وہ آیا اور پھر وہ دونوں مل کر رقم بینک میں جمع کروانے جائیں۔ ڈیرے پر موجود کمرے میں آتے خاموشی سے اس نے بیگ کرسی پر رکھا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر فیاض احمد کو حیرت ہوئی تھی۔ سائیں، رقم لے آیا ہوں، چلیں بینک میں جمع کروانے۔ وہ خود ہی بول پڑا تھا۔ نہیں فیاض، میرے بینک اکاؤنٹ میں یہ رقم نہیں جائے گی۔ تو پھر اسے رکھو، صبح رزاق حسین اور داور حسین سے پوچھ لینا، انہیں دے دینا یہ رقم۔ وہ دراز سے کچھ نکال رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں سائیں؟ ہاں۔ کب تک آئیں گے؟ وہ اداس ہوا تھا۔ کچھ معلوم نہیں فیاض، یہ فیکٹری کی چابیاں ہیں، یہ زمینوں کے کھاتے کی چیک بک ہے، یہ ان کے حوالے کر دینا۔ اس نے کرسی سے بیگ اٹھاتے واپس کندھے پر ڈالا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا تھا، جبکہ اس کے چہرے کے اترے رنگ
اور خالی لہجہ فیاض احمد کو کشمکش میں ڈال گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی کو شہر کی سڑک پر ڈال دیا تھا۔ وہ دور جا رہا تھا، سب سے بھی اور خود سے بھی۔ اتنے سالوں میں جو کچھ بنایا تھا، جس پر محنت کر کے تعمیر کیا تھا، جس فیکٹری کے لیے دن رات ایک کیا تھا، جن لوگوں سے محبت میں کئی سال گزارے تھے، جن کے لیے اپنے خواب ادھورے چھوڑے تھے، جس لڑکی سے عشق کیا تھا، جسے پانے کی چاہ میں زندگی گزاری تھی، وہ سب چھوڑ کر جا رہا تھا، کبھی واپس نہ لوٹنے کے لیے۔ 20 دن بعد رحیم یار خان سے سیدھا لاہور آیا تھا۔ ایک ہوٹل پر اسے ریسیپشنسٹ کی جاب مل گئی تھی۔ اس کے ذاتی بینک اکاؤنٹ میں موجود رقم سے اسے یہاں ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی رینٹ پر مل گیا تھا۔ اسے اب بس زندگی کاٹنی تھی۔ اس کے یہاں آنے کے بعد وہ اپنا ایک سم کارڈ بدل چکا تھا، جس کا نمبر سب کے پاس موجود تھا، جس سے وہ رابطہ رکھ سکتے تھے۔ اس دوران کس نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا، اور وہ جانتا تھا عشقہ کی شادی تک کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس حویلی میں داخل ہو، نہ کوئی اس سے رابطہ رکھے گا۔ رات کے وقت وہ کام سے واپسی پر فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ نہ تو حالت پہلے والی رہی تھی اور نہ حلیہ۔ ہمیشہ کی طرح ویرانی اسے کاٹ کھانے کو دوڑی تھی، لیکن یہ ویرانی اس کے اندر بھی تھی، جس سے وہ پچھلے کئی دنوں سے لڑ رہا تھا۔ کمرے کے واش روم میں آتے اس نے آستینوں کو اوپر کی طرف فولڈ کیا تھا۔ نل کھولتے وہ وضو کرنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز کا وقت ابھی تھا۔ ان دنوں حالات چاہے کتنے برے رہے ہوں، چاہے اس سے اس کی زندگی چھن گئی ہو، اس نے رب سے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ اس کا ایمان مضبوط تھا، اس نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑی تھی، ہاں بس دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھیں۔ وضو کرتے وہ کمرے میں آیا تھا۔ جائے نماز بچھاتے اس نے جیب اور فون اور والیٹ نکالتے جائے نماز کے کونے میں رکھا تھا اور نیت باندھتے نماز ادا کرنے لگا تھا۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، نماز تو فرض ہوتی ہے۔ جس نماز کے لیے طواف کعبہ تک رک جاتا ہے، اس کے آگے زندگی کے مسائل کی کیا اہمیت، وہ بھی وہ زندگی جو رب نے ہی دے رکھی ہے۔ اس بات کو وہ بخوبی سمجھتا تھا۔ کئی سالوں تک ایک ہی دعا مانگنے کے بعد بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس خالق کائنات سے رخ نہیں پھیرا تھا۔ آخر اتنی اوقات ہی کہاں رہی تھی اس کی، سب تو کھو دیا تھا، کوئی نہیں رہا تھا اس کا اب اس رب کو بھی کھو دیتا تو آخر کہاں جاتا۔ ایک وہی تو تھا جس سے وہ اپنے دکھ درد دل کے حالات بانٹ لیتا تھا۔ نماز ختم کرتے اس نے سلام پھیرا تھا، اور عادتاً اب بھی اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، لیکن کیا مانگتا، مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ واپس گر گئے تھے، نظریں جھک گئی تھیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ یاد آئی تھی، اور پھر اس کی یاد اس کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر گئی تھی۔ وہ جائے نماز پر ہی سر رکھتے اکٹھا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ نیند کہاں آنی تھی اسے، وہ لڑکی جو ایک بار پھر اس کے ذہن پر سوار تھی۔ جائے نماز پر انگلیوں سے اس کا نام لکھتے وہ اس کی یادوں میں کھویا تھا۔ دم گھٹنے لگا تھا، ایک بار پھر اٹھ بیٹھا تھا اور جائے نماز پر آلتی پالتی مار بیٹھ گیا تھا۔ سر جھک گیا تھا، وہ ایک بار پھر اوپر والے سے شکایتیں کرنے جا رہا تھا۔ ایک انسان، بس آپ کی پوری دنیا میں سے ایک لڑکی ہی تو مانگی تھی میں نے، آپ مجھے دے دیتے تو آپ کے خزانے میں کمی آ جانی تھی۔ یا اللہ، اتنے سال میں نے اسے آپ سے دعاؤں میں مانگا، دن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مانگا، آپ ایک بار میری سن لیتے۔ ہاں میں مانتا ہوں آپ کاتب تقدیر ہیں، مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ کے قلم پر، لیکن میرے نصیب سے ہٹ کر میری مانگی دعاؤں کے بدلے ہی اسے مجھے دے دیتے۔ آپ تو سب کر سکتے ہیں نا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سر جھکائے آنسو بہاتے اوپر والے سے شکایت کر رہا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، آپ تو جانتے تھے نا، پھر بھی آپ نے اسے مجھے نہ دیا۔ سب نے میری محبت کو ایک گالی بنا کر رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر کی لڑکی پر ہی بری نظر رکھی، میری گندی نظر تھی اس پر، لیکن آپ تو گواہ ہیں نا، میں نے اس سے کتنی پاکیزہ محبت کی تھی۔ ان سب کی انا ضد اور خواہش کو آپ نے کامیاب کر دیا، اور میری ماں کی دعائیں اور محبت آپ نے رد کر دی۔ میں بھی تو آپ کا بندہ ہوں، پھر کیوں نہیں سنی آپ نے میری؟ وہ روزانے کی طرح شکایتیں کر رہا تھا۔ یہی کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ کچھ ہلکا کر لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو جائے نماز بھگو رہے تھے۔ میں چند دن نہیں گزار پا رہا ہوں، ہر ایک دن سال کی طرح کٹ رہا ہے اس کے بغیر۔ یا اللہ، میں کیسے زندگی اس کے بغیر کاٹوں گا؟ یا اللہ، یا تو مجھے صبر دے دے یا پھر زندگی کو مختصر کر دے، میں نہیں برداشت کر پا رہا ہوں۔ وہ 1 سے 2 دن بعد کسی اور کی ہو جائے گی، کسی اور کی شریک حیات، جسے ہمیشہ اپنا تصور کیا تھا۔ مجھ پر اس کے متعلق سوچنا بھی حرام ہو جائے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں اسے ہر پل یادوں میں بسائے
بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا ہوں، میں کیسے بھولوں گا اسے؟ اگر وہ میرے نصیب میں نہیں تھی تو کیوں بچپن سے ڈالی آپ نے اس کی محبت میرے دل میں؟ کیوں وہ مجھ میں دل بن کر دھڑکتی رہی ہے آج تک؟ وہ جائے نماز پر انگلی سے اس کا نام مسلسل لکھ رہا تھا۔ جس حالت میں تھا وہ، اگر کوئی غیر بھی اسے دیکھ لیتا تو اس پر ترس کھاتا، لیکن اس کے اپنوں کو اس پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے رب سے شکایتیں کرنے میں مصروف تھا۔ جب اس کے فون کی گھنٹی بجی تھی، ان 20 دنوں میں پہلی بار اس کے فون پر کال آئی تھی۔ فون اٹھا کر اس نے اپنے پاس کیا تھا، اسکرین پہ چمکتا نام اشفا زریاب۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ اس کا دوسرا نمبر تھا جو اس نے صرف اشفا کو دے رکھا تھا تاکہ ایمرجنسی میں بھی اسے پریشانی نہ ہو۔ وہ اسے کال کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ دل میں تکلیف اٹھی تھی اس کا نام دیکھتے۔ آج تک اس کا نام اپنے نام کے ساتھ تصور کیا تھا، وہ اب تک بدل نہیں سکا تھا اس نام کو۔ اسے لگتا تھا اگر اس نے یہ نام بھی مٹا دیا تو وہ خود بھی مٹ کر رہ جائے گا۔ اس میں ہمت نہ تھی اس فون کو اٹھانے کی، نہ رد کرنے کی۔ کال اٹھاتے اس نے فون کان سے لگایا تھا۔ دونوں طرف کئی لمحے خاموشی رہی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس نے دریاب داور کو کال کی تھی۔ اتنے دنوں سے اسے کوئی خبر نہ تھی، اس کا حال جاننے کو دل بیتاب تھا، لیکن جس طرح آخری دفعہ اسے چلے جانے کو کہا تھا، اب ہمت بھی نہ تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد صرف دریاب ہی نہیں بلکہ وہ بھی ہر رات اس کے لیے روئی تھی۔ اسے امید بھی نہ تھی کہ وہ اس کا فون اٹھائے گا، لیکن اس کے اٹھا لینے پر ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وہ ہمت کرتے بولی تھی، اور اس کی آواز سنتے دریاب داور نے ہونٹ بھیجے تھے۔ یہ آواز اس کے اندر کتنی تکلیفیں اور سکون ایک ساتھ بھر گئی تھی۔ خیریت ہے سب؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ ٹھیک وہ نہیں تھا اور جھوٹ اس سے بول نہیں سکتا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ آئے نہیں؟ کہاں آتا؟ اس سوال میں کتنی تکلیفیں چھپی تھی وہ جانتی تھی۔ حویلی؟ اور کہاں؟ کیوں؟ میری شادی ہے کل، مہندی ہے پرسوں نکاح، آپ میری شادی میں شرکت نہیں کریں گے؟ وہ سنگ دل بنے کہہ رہی تھی، جانتی تھی ان لفظوں پر سامنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی، لیکن وہ خود غرض بنی تھی۔ اسے بس کسی اور کا ہونے سے پہلے اس شخص کو آخری بار اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا تھا، اور اس لمحے دریاب داور کو اس سے زیادہ سنگ دل کوئی نہ لگا تھا۔ تم چاہتی ہو میں آؤں؟ اپنے آنسوؤں پر قابو کرتے اس نے پوچھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ زندگی بھر مجھے اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے، اس نے اسے یاد کروانا چاہا تھا۔ تم چاہتی ہو میں آؤں؟ اس نے دوبارہ وہی سوال دہرایا تھا۔ ہاں میں چاہتی ہوں آپ آؤ، دل پر پتھر رکھتے اس نے کہا تھا۔ اس کا محبوب ظالم ہے، وہ جانتا تھا۔ مزید بات کرنے یا کچھ سننے کی ہمت نہ تھی۔ وہ مزید سزا سنا رہی تھی اس کی محبت کی، وہ جو کاٹ رہا تھا کیا وہ کافی نہیں تھا؟ کال کاٹتے چند لمحے فون کو دیکھے گیا تھا، صبر ٹوٹ گیا تھا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ میں مر جاؤں گا، میں کیسے دیکھوں گا اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا؟ یا اللہ مجھے صبر دینا، اور کتنی آزمائش باقی ہے میری محبت کی، ایک ہی بار میری آزمائش لے، مجھے سکون کیوں نہیں دے دیتے یا اللہ؟ وہ روتے گڑگڑاتے فریاد کر رہا تھا، اس کی پوری رات ایسے ہی گزرنے والی تھی۔ حسین حویلی میں جشن کا سماں محسوس ہوتا تھا۔ حویلی سجائی جا رہی تھی، لیکن حویلی میں رہنے والے مکینوں کے دل کسی بھی قسم کی خوشی سے خالی تھے۔ صبح کے وقت رزاق حسین شہیر کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اتوار کا دن تھا، اندھیرے میں ڈوبا کمرہ اور خاموشی سے بیڈ پر کمبل میں چھپے اوندھے منہ سویا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے کھڑکیوں کے تمام پردے ایک طرف کر دیے تھے۔ اٹھ جاؤ شہیر، 9 بج چکے ہیں، کتنی دیر اور سونا ہے تم نے؟ وہ اونچی آواز میں گرجے تھے۔ بابا میری ایک چھٹی ہے، مجھے سونا ہے، پردے برابر کر دیں۔ کمبل منہ تک تانے وہ دوبارہ سونے کی تیاری میں تھا۔ کچھ شرم کر لو تم دونوں بھائی، آج مہندی ہے تمہاری بہن کی، اٹھ کر کچھ کام کروا لو، مجال ہے تم نے ایک کام کو بھی ہاتھ لگوایا ہو، باپ کے ساتھ تیاریوں میں کوئی مدد کی ہو۔ زریاب ہوتا تو وہ بولتے بولتے خاموش ہوئے تھے، جبکہ زریاب کے نام پر شہیر کی مکمل آنکھیں کھلی تھیں۔ کمبل اس نے سختی سے مٹھیوں میں جکڑے خود کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ رزاق حسین میں کچھ بولنے کی ہمت نہ بچی تھی، وہ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ اب شہیر کو بھی نیند کہاں آنی تھی، کہاں تھا وہ، کچھ پتہ بھی نہیں تھا۔ لاہور، فجر، صبح کے وقت نماز پڑھ کر وہ کچن میں آیا تھا۔ کل سے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اترا تھا۔ زندہ رہنا تھا، چاہے تکلیفیں حد پار کیوں نہ کر جائیں، اسے کھانا تھا۔ کال کرتے اس نے اپنے کام سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ ہاں وہ آج رحیم یار خان واپس جا رہا تھا، 2 دن بعد اس نے یہاں واپس آنا تھا، یہی تنہا زندگی دوبارہ شروع کرنی تھی۔ محبوب نے بلایا تھا، کیسے رد کرتا؟ بچپن سے آج تک وہ اس کا ہر حکم ماننے کا عادی تھا۔ ساری رات خود سے جنگ لڑنے کے بعد بھی وہ اس کا حکم نہیں ٹال سکا تھا۔ چولہا جلاتے اس نے چائے رکھی تھی اور فریج سے پیکٹ فائنانس سے نان نکالتے گرم کرنے رکھا تھا۔ اپنا ناشتہ لیتے وہ کچن میں رکھی میز پر آ بیٹھا تھا۔ چند لمحے وہ اس ناشتے کو دیکھتا رہ گیا تھا، اسے حویلی یاد آئی تھی۔ ناشتے کی میز پر سرمئی رنگ کے سوٹ میں بیٹھی وہ لڑکی، مسکراتے ہوئے بولتے ہوئے ناشتہ پسند کی چیز نہ ملنے پر اس کا اداس ہوتا چہرہ، کبھی اپنے بھائیوں سے چھین کر کھاتی انہیں تنگ کرتی ہوئی
दरियाब की आंखों से बेक वक्त आंसू भी टूट कर गिरे थे और होंठों पर मुस्कुराहट भी आई थी उसे याद करते। वो हर वक्त हर जगह याद आती थी। खाने के वक्त तो ख़ास तौर पर उसका खाना तक मुहाल हो जाता। आज तक वो हमेशा मेज़ पर उसकी मौजूदगी में ही खाना खाया करता था। अब तन्हा रह गया था, भूख भी मर गई थी। नान का टुकड़ा उठाते उसने मुंह में डाला था और चाय का घूंट भरा था। आंखों से लादात आंसू बह रहे थे। निवाला हलक से उतारना मुश्किल हुआ था। हलक दर्द करने लगा था, होंठ कँपकँपाने लगे थे, लेकिन उसने ढीठ बनते हुए निवाला हलक से उतारा था। वो रुका नहीं था। बहते आंसू और दर्द करते हलक के साथ वो खाता रहा था। हुसैन हवेली वापस आओ तो हवेली में शाम की मेहंदी की तैयारियां जारी थी। इशफा के कमरे की तरफ जाओ तो वहाँ पर शाहिदा बेगम और अंजुम बेगम मौजूद थी, जो इसकी शाम की मेहंदी के लिए कपड़े और ज़ेवर वगैरह निकालकर तैयार कर रही थी, जबकि वो बेड पर खामोशी से बैठी खाली नज़रों से बेड पर मौजूद कपड़ों को देख रही थी। जहन में अब तक उसी शख्स का बसेरा था। रात से वो उसकी आवाज़ भूल नहीं सकी थी। वो तकलीफ़ में था और वो उसकी आवाज़ पहचान सकती थी। दूसरों ने जो दरियाब के साथ किया, उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की थी कि उसने भी उस शख्स के साथ वही किया जो दूसरों ने किया। कितने एहसान थे इस शख्स के उसके ऊपर। आज तक वो हर जगह उसकी हिफाजत करता आया था। उससे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता वो। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो उसकी जान बचाता, बगैर किसी गर्ज के। लेकिन जब उसने कुछ चाहा उससे तो उसने क्या किया? सबकी सुनी, अपने बाबा और ताया के रिश्ते को चुना, अपने बाबा का मान रखा, अपनी माँ और चचे की बात सुनी। उसने हर एक रिश्ते को चुना और उसे ठुकरा दिया। वो जानती थी अगर वो उसे उस वक्त हाँ कह देती तो वो वाकई सबसे लड़ जाता उसके लिए, और वो ये भी जानती थी कि उसका इनकार ही उसे रोक सकता था, मज़ीद दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने और जलील होने से बचा सकता था। वो ज़रियाब दावर था। उस पर फ़ख्र, मजबूत होना, सर उठा हुआ होना ही अच्छा लगता था, ना कि वो अपनी जैसी मामूली लड़की के लिए उसे दूसरों के सामने रोता देखती, उनके सामने झुकता, उनके पैरों में बैठा देखती। वो उसे बदले में ज़लालत और तकलीफ़ के कुछ ना देते। रात दिल के हाथों मजबूर होते वो बस उसकी खैरियत मालूम करने के लिए फ़ोन कर बैठी थी, लेकिन ख्वाहिश उसे सामने देखने की भी थी, उससे माफ़ी मांगने की भी। जानती थी वो शख्स अपने अल्फाज का पाबंद है। उसने कहा था वो ज़िंदगी भर उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, तो कभी नहीं दिखाएगा। अब तो उस शख्स के लिए पूरी रात रोते आंखें भी थक गई थी, लेकिन सबको लगता था वो शायद शादी और माँ बाप के दूर जाने से रो रही है। अपनी मोहब्बत आज तक उसने किसी पर ज़ाहिर नहीं की थी। शाम के वक्त उसे लड़कियां तैयार करके कमरे में ड्रेसिंग के सामने बिठाकर जा चुकी थी। मेहंदी के ग्रीन कलर के लहंगे में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। खुले ब्राउन बालों पर ग्रीन रंग का दुपट्टा था, साथ में उसे फूलों की ज्वेलरी पहनाई गई थी, लेकिन हाथ खाली थे जो मेहंदी लगाने के लिए रखे गए थे। उसने अपनी कलाइयों पर नज़र डाली थी। ड्रेसिंग टेबल की दराज खोलते उसने वहाँ से एक बॉक्स निकाला था, जिसमें जदीद दौर के बने सोने के जालीदार कड़े थे और उन पर हरे रंग के हीरे जड़े थे। क्या क्या नहीं याद आया था उनको देखकर। ये वही थे जो कुछ अर्सा पहले एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए की जाने वाली शॉपिंग के दौरान ज़रियाब दावर ने उसे ख़रीद कर दिए थे, जब वो कांच की सादा चूड़ियों के साथ अपनी पसंद के कड़े ढूंढने में नाकामयाब थी और उदास भी। और जब उसे ज़रियाब दावर ने हिलाकर थमाए थे तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे इस वक्त ये खूबसूरत लेकिन आम लगे थे। उसे अंदाज़ा भी नहीं था ये सोने के हो सकते थे। उसे ये शहीर ने बताया कि था कि ज़रियाब भाई ने सोने के बनवाए हैं, और कीमत का सोचते ही उसका सांस हलक में अटका था। और जब उसने ज़रियाब दावर से खफगी का इजहार किया था तो उसने एक ही जुमले में बात ख़त्म कर दी थी कि तुम आम नहीं हो जो तुम्हें आम चीज़ें ख़रीद कर दी जाएं। हमारे लिए कीमती हो तो कीमती चीज़ें ही लेकर देंगे तुम्हारे लिए। उसकी आंखें एक बार फिर आंसुओं से भरी थीं, जिन्हें उसने फौरी साफ़ किया था। इन कड़ों को उसने अपनी कलाइयों में पहन लिया था। वो शख्स पास नहीं था, ना कभी होना था, लेकिन वो उसकी यादें हमेशा अपने पास रखेगी। थोड़ी देर में बाद लड़कियां उसे नीचे ले गई थी। मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी। रस्में करने के बाद लड़कियां उसके हाथों पर मेहंदी लगाने लगी थीं, जिसमें एक ने उसके कड़ों को उतारने के लिए छुआ था, जिस पर वो फौरी हाथ पीछे कर गई थी। इन्हें उतारना पड़ेगा, मेहंदी ख़राब ना हो जाए इनके लगने से। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने उसे समझाना चाहा था। नहीं नहीं, ख़राब होगी, आप वहाँ मेहंदी ना लगाएं जहाँ ये है। उसका ज़िद्दी अंदाज़ उन्हें मानना पड़ा था।
دونوں لڑکیاں خاموشی سے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگانے لگی تھی۔ اشفا کے سسرالی اس پر سے پیسے وارتے نہ تھکتے تھے، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، انہیں بھی تو ایک بس خوبصورت بہو چاہیے تھی، اور بچے سنبھالنے کے لیے ایک ماں، اور اشفا کی زمینوں سے بنتے حصے سے سبھی واقف تھے۔ کوئی ڈھولکی بجا رہا تھا، لڑکیاں ایک گروپ میں بیٹھی کوئی گیت گا رہی تھیں، کوئی رونق لگانے میں مصروف تھا۔ حسین حویلی کے باہر گاڑی روکی تھی، ذریاب داور حسین کی۔ گاڑی سے اترتے اس نے ایک نظر اوپر کی طرف اٹھاتے حویلی پر ڈالی تھی۔ کسی دلہن کی طرح حویلی سجی ہوئی تھی، باہر کوئی نہیں تھا، شاید مردان خانے کی طرف رکھے لڑکے کی رکھی گئی مہندی کی رسم میں موجود تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تھا لیکن ہال کی دہلیز پر ہی رک گیا تھا۔ نظریں سیدھا اشفا پر گئی تھیں، جو خاموش سی مہندی لگوا رہی تھی۔ جہاں ہر بار اسے دیکھتے دل میں سکون اترتا، آج مہندی کی دلہن بنے وہ سامنے بیٹھی تھی، کسی اور کے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں میں لگواتے ہوئے، کسی اور کے نام کی دلہن۔ آج اسے دیکھتے صرف دل میں تکلیف اٹھی تھی، لیکن وہ اس کا خوبصورت چہرہ نظروں کے حصار سے نہیں نکال سکا تھا۔ لیکن کسی اور کے نام ہوتے ہوئے بھی وہ اسے دلہن بنی اس قدر خوبصورت لگی تھی کہ دل چاہتا اسے کہیں چھپا دے، کہیں کسی کی نظر ہی نہ لگ جائے۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ یہ نظریں وہ پہچانتی تھی، ہال کی دہلیز میں ہی آج 21 دن بعد اسے ذریاب داور کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ نظریں نہیں ہٹا سکی تھی، واللہ وہ آ گیا تھا، وہ آ گیا تھا صرف اس کے ایک بار بلانے پر۔ وہ اپنے لفظوں پر پورا اترنے والے آج خود کے اصول تک بدل کر صرف ایک بار کہنے پر ہی حاضر تھا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں، ہاتھ میں وہی ڈیجیٹل واچ پہنے، ساتھ میں کھیڑی پہنے، وہ آج بھی ویسے ہی وجیح اور شاندار نظر آتا تھا، لیکن تھوڑا بدل گیا تھا۔ پہلے والا چہرہ نہیں رہا تھا، وہاں اداسی کے ڈیرے تھے، بے حد سنجیدہ ان آنکھوں میں اب نرمی بھی نہیں تھی اسے دیکھتے ہوئے، ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ اور چہرے پر شگفتگی بھی نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا وہ بس آج خالی نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اشفاق کو ترس آیا تھا اس پر، اور خود کے بلانے پر غصہ بھی۔ خود کو تکلیف میں دھکیل کر آج بھی اپنی تکلیفوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اس کے لیے آیا تھا۔ آنکھوں کے کنارے اسے دیکھ کر آنسو ضبط کرنے کے جنگ میں لال ہوئے تھے۔ وہ اٹھ کر سب چھوڑ کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن جسم جیسے جواب دے چکا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر بغیر کسی کی طرف دیکھتے سائڈ پر لگی سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے مہندی سے بھی الجھن ہونے لگی تھی، اسے بس یہاں سے جانا تھا، اس کے پاس اس سے بات کرنی تھی، اس سے پوچھنا تھا کہ وہ کہاں تھا، کیسا تھا۔ جلدی کریں، مجھے مزید بیٹھنے کی ہمت نہیں، وہ روحان سی بولی تھی، اور انجم بیگم فوری اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ماما میں تھک گئی، مجھ سے مزید نہیں بیٹھا جا رہا، انہیں کہیں جلدی ختم کریں۔ اس کی آواز سے لگتا تھا وہ ابھی رو پڑے گی، اور انجم بیگم کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ میڈم ابھی تو بہت ساری رہتی ہے، لڑکیوں کو فکر ہوئی تھی، بس اب کلائی سے نیچے نیچے لگا کر ختم کریں، ورنہ میں جا رہی ہوں۔ ہاں بس کلائی سے نیچے نیچے لگا دیں، ویسے بھی لہنگے کے فل بازو ہیں بچی کی۔ انجم بیگم نے اس کے پاس بیٹھتے اس کا سر خود سے لگایا تھا، وہ انہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں لگی تھی، جبکہ لڑکیاں جلدی جلدی مہندی لگانے لگی تھیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو چکا تھا، مہمان جا چکے تھے، اور وہ مہندی بھرے ہاتھوں سے لہنگا اٹھائے اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذریاب داور آیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا، وہ باہر آئی تھی، ڈھونڈتے اسے حویلی کے پچھلے لان میں رکھی ٹیبل کرسی پر بیٹھا دکھائی دیا تھا۔ اس کی پشت نظر آتی تھی، اور اس کے پاس سے دھواں اٹھ رہا تھا، ہاتھ میں شاید سگریٹ موجود تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، جو کہیں اور گم تھا، اسے اپنے سامنے دیکھتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ فاصلے پر تھی، لیکن وہ مزید چند قدم دور ہوا تھا، نظریں نیچے کو رکھی تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح اس نے سلام کیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس کے ہونٹ ہلے تھے۔ وعلیکم السلام، سادہ سا جواب دیا تھا، پہلے والا انداز نہ تھا جس طرح وہ پہلے اس کا سلام قبول کرتے جواب دیتا تھا۔ چند لمحے مزید خاموشی کے کٹے تھے، بات کرنے کو کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا ان کے درمیان اب کوئی بات ہوتی۔ سگریٹ ہاتھ میں موجود جلتی جا رہی تھی، اس کی موجودگی میں وہ کش لینے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ نیچے گھاس پر جوتے کی نوک رگڑنے لگا تھا۔ جھوٹ بول نہیں سکتا تھا اور سچ بتانے کی ہمت نہ تھی، اور حال بتا کر بھی یہاں کیا فائدہ تھا جب نظر ہی نہ آتا تھا اس کا حال کسی کو بھی۔ آج پہلی بار اس لڑکی کی موجودگی اپنے پاس اسے غیر آرام دہ کر رہی تھی، وہ بس چاہتا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے سوال ہی بدل دیا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں میں، اس کے جواب کے بعد کئی لمحے پھر خاموشی تھی ان میں۔ آپ نے سگریٹ پینا کب سے شروع کی؟ پہلے نہیں پیتے تھے آپ؟ اسے افسوس ہوا تھا کہ وہ غلط عادتوں میں خود کو ڈال رہا تھا۔
بس کچھ عرصہ ہوا، مت پیا کریں، اس کے کہنے کی دیر تھی اور ذریعہ داور نے سگریٹ پھینکتے اسے جوتے سے مسل دیا تھا۔ وہ حیرت سے چند پل اس شخص کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص جو اب بھی اس کا ہر حکم سر آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا، اور یقیناً وہ دوبارہ بھی اب کبھی اسے ہاتھ نہیں لگانے والا تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے سوال کیا تھا اور وہ خاموش رہا تھا۔ آپ اب کیوں آئے ہیں؟ وہ اب بھی خاموش رہا تھا، نظریں جھکائے ہوئے اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے تو کہا تھا آپ کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھائیں گے مجھے، تو پھر آپ اب کیسے آ گئے؟ وہ اب بھی خاموش تھا، جانتی تھی وہ اس کے کہنے پر آیا ہے، بس وہ ایک بار اسے سننا چاہتی تھی۔ ناراض ہے مجھ سے؟ اشفا رزاق کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ اس شخص کی بے رخی کی عادت نہ تھی، آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ ہو سکتا ہوں کیا؟ اس ایک سوال میں کئی احساسات تھے۔ تو پھر آپ بات کیوں نہیں کر رہے مجھ سے؟ بات کرنے کو کچھ نہیں بچا اشفا، جا کر آرام کرو، تھک گئی ہوگی۔ مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے۔ صاف انکار تھا اس کا یہاں جانے سے، اور ذریعہ داور کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اسے اس حالت میں اپنے سامنے دیکھنا کتنا تکلیف دہ تھا، یہ بات شاید وہ لڑکی نہیں جانتی تھی۔ کرسی اس نے اشفا کی طرف کی تھی، ایک نظر اٹھی تھی اس کے سراپے کی طرف، ہاتھوں میں لگی مہندی پر نظر پڑی تھی، اس کی کلائیوں میں موجود کڑوں کی طرف، اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر۔ بے اختیار سینے میں تکلیف اٹھی تھی۔ بیٹھ کر لو جو بات کرنی ہے، تھک جاؤ گے کھڑے کھڑے۔ نظریں اس نے دوسری جانب پھیر لی تھیں، چند قدم مزید دور ہوا تھا، جہاں اس کی خوشبو محسوس نہ ہو، اس کے پہنے پھولوں کی خوشبو محسوس نہ ہو، اس کے ہاتھ پر لگی مہندی کی خوشبو اس تک نہ پہنچے۔ وہ بیٹھ گئی تھی، نظریں ایک پل کے لیے بھی ذریعہ داور کے چہرے پر سے نہ ہٹا سکی تھی، جبکہ وہ سامنے کیاری میں لگے پھولوں کو دیکھ رہا تھا، اور ذہن میں صرف اس کے مہندی لگے ہاتھ تھے۔ اب خوبصورت لگ رہے تھے اس کے ہاتھ، لیکن یہ مہندی اس کے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی لگی تھی۔ کوئی اور ان ہاتھوں میں کل اپنا نام تلاش کرے گا، کل وہ کسی اور کی بیوی کہلائے گی۔ جو سب اس نے اس لڑکی کا ہمیشہ اپنے لیے تصور کیا تھا، آج وہ سب کسی اور کا نصیب تھا۔ اس کی بچپن کی کچی عمر سے آج تک کی گئی محبت کسی اور کا مقدر تھی۔ ذریعہ داور نے ہونٹ بھیجے تھے، صبر اور برداشت کی انتہا تھی، تکلیف کی بھی انتہا تھی، اس سے کئی گنا بہتر اسے موت لگی تھی۔ کاش وہ یہ سب دیکھنے برداشت کرنے کے زندہ ہی نہ رہتا۔ دل میں اٹھتی تکلیف پر اس نے مٹھیوں کو بھیجا تھا، دل پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذریعہ، اس نے دھیرے سے اس کا نام پکارا تھا، پہلی دفعہ تھا کہ اس نے اس کا نام پکارا تھا، اور ذریعہ داور کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ ایک گہرا سانس اس کے ہونٹوں سے خارج ہوا تھا، عنقریب تھا سانس بھی رک جاتا۔ سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ اور مشکل چند لفظ کہتے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی تھی۔ کس لیے؟ اس کے رونے پر اس نے مڑتے اشفا کو دیکھا تھا۔ آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، میں سب کی طرف سے معذرت۔ میری پلیز ماما بابا کو بھی معاف کر دینا۔ تمہیں معافی کی ضرورت نہیں، اور کسی کو میں معاف نہیں کرنے والا۔ اس کے لیے سب بے حس بنے تھے تو وہ بھی سب کے لیے بے حس بنے گا، یہ طے تھا۔ ذریعہ پلیز، میں آپ کی قسمت میں نہیں تھی، اس نے جیسے اسے قائل کرنا چاہا تھا۔ تم میری صرف قسمت نہیں بلکہ میرا نصیب تھی، تم میری تھی، سب نے مل کر چھینا ہے تمہیں مجھ سے صرف اپنی انا کو پورا کرنے کے لیے، جس کے لیے میں کبھی کسی کو معاف نہیں کرنے والا۔ وہ پہلی بار اس کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کر گیا تھا، جو محبت کے اظہار سے بھی شاید بڑھ کر تھا، جبکہ وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی سامنے کھڑے شخص کی تکلیف پر۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، پھر بھی آپ کو لگتا ہے میں آپ کی ہوتی؟ جھوٹ بولتے وہ کوشش کر رہی تھی کس طرح وہ اس کے ماں باپ کو معاف کر دے۔ ہاں، جہاں تم ان 2 بچوں کے باپ سے شادی کر سکتی ہو، مجھ سے بھی کر ہی لیتی، اس سے زیادہ گیا گزرا نہیں تھا۔ وہ خاموش ہوا تھا، دل میں کچھ چبھا تھا، نظریں ایک بار پھر جھک گئی تھیں۔ وہ اس کے چنے ہوئے شخص کو برا نہیں کہہ سکتا تھا، اگر اس نے اسے چنا تھا تو وہ واقعی اسے خود سے بہتر محسوس ہوا تھا۔ تم صحیح ہو، میں واقعی اس لائق نہیں تم مجھ سے شادی کرتی، مجھ جیسے گرے ہوئے شخص کو آخر تم کیوں چنتی؟ لہجہ بے حد دھیما ہارا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگی تھیں۔ ظاہر ہے وہ بھی سب کی طرح یہی سوچتی ہوگی کہ ذریعہ داور نے اس پر بری نظر رکھی۔ دل چاہا تھا ایک بار صفائی دے اس لڑکی کو کہ اس نے کبھی اس کے متعلق برا نہیں سوچا، لیکن جب وہ ہمیشہ کے لیے دور جانے والا تھا تو کیوں صفائی پیش کرتا وہ اپنی؟ جبکہ اس کے لفظ اشفا رزاق کے دل میں پیوست ہوئے تھے، اس کا خود کو گرا ہوا کہنا تکلیف دے گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہ لفظ کیوں کہے تھے اس نے، وہ اسے بتانا چاہتی تھی اس سے بہتر کوئی شخص نہیں اس دنیا میں۔ اگر اسے 1000 سے زائد زندگیاں بھی ملتی تو وہ ہر زندگی میں ذریعہ داور سے محبت کرتی۔ اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی تھی۔ آنسو صاف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے رو رہی ہو میرے سامنے؟ ذریعہ پہلے ہی بہت بے بس ہے، مزید بے بس نہیں کرو۔ اس کے کہنے پر اشفا نے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ لڑکی تھی اس کے سامنے،
رو سکتی تھی، وہ تو رو بھی نہیں سکتا تھا اس کے سامنے. جن کے سامنے رویا تھا وہاں بے عزتی کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا. آپ چلے جائیں گے اب دوبارہ؟ وہ چاہتی تھی وہ ان سب سے دور چلا جائے، یہاں اسے تکلیف ملے گی، لیکن نہیں جانتی تھی وہ اس کے بغیر جہاں بھی رہے گا تکلیف میں ہی رہے گا. ہاں کل چلا جاؤں گا تمہارے نکاح کے بعد. دل پر پتھر رکھتے اس نے لفظ ادا کیے تھے. پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے. عشوہ کے دل میں نہ جانے کیوں اس کے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کا خیال ڈر پیدا کر گیا تھا. وہ خاموش رہا تھا. تم جا کر سو جاؤ. حویلی میں سے کسی نے تمہیں اس پہر یہاں دیکھ لیا تو میں تو بدنام ہوں ہی، تم بھی خواہ ہو جاؤ گی. اب جاؤ یہاں سے. اس کا لہجہ سخت ہوا تھا. چند قدم آگے کو چلتے وہ مکمل رخ پھیر گیا تھا اس سے. وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. مزید یہاں رک کر اسے تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی. وہ مڑ گئی تھی جانے کے لیے. سنو. اس نے کھڑے ہی رخ عشفہ کی طرف پھیرا تھا اور عشفہ رزاق نے اس کی طرف دیکھا تھا. زندگی میں کبھی میری ضرورت پڑ جائے تو یاد کر لینا. دریاب داور زندہ رہا تو عشفہ رزاق کے لیے ہمیشہ حاضر رہے گا. یہ مت سوچنا میں نے تمہیں مکمل لوگوں کے آسرے چھوڑ دیا ہے. کبھی کسی کی طرف سے ملی ناجائز تکلیف برداشت نہ کرنا. کبھی تکلیف میں ہو تم کوئی ساتھ نہ دے تو مجھے یاد کر لینا. ساتھ تو نہیں رہوں گا ہمیشہ تمہارے، لیکن زندہ رہا تو تمہاری تکلیف میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور عشوہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا. اتنا سب ہو جانے کے بعد، اتنا برداشت کرنے، ٹھکرائے جانے کے بعد بھی وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہا تھا. ایک امید پکڑا رہا تھا. جس طرح وہ ہمیشہ اسے پروٹیکٹ کرتا آیا تھا اب بھی کرے گا. اگر وہ ساتھ ہوتا تھا تو وہ کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتی تھی. ان 21 دنوں میں اس نے خود کو بالکل تنہا محسوس کیا تھا، لیکن ایک بار پھر احساس ہوا تھا کوئی تھا اس کے ساتھ بھی. وہ جا چکی تھی اور وہ وہاں رکھی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا تھا. آدھی رات کے وقت حویلی کے پچھلے دروازے میں کوئی داخل ہوا تھا اور وہ شہیر رزاق تھا. صبح کا گیا وہ اب واپس لوٹا تھا. دریاب کے جانے کے بعد وہ تو مشکل سے ہی اب اس گھر کا فرد معلوم ہوتا تھا، لیکن حویلی کے پچھلے دروازے سے داخل ہوتے وقت اس کی نظر گاڑی پر پڑی تھی. چہرے پر ایک دم ہی خوشی آئی تھی. وہ اس گاڑی کو پہچانتا تھا. یہ اس کے ذریعہ بھائی کی گاڑی تھی. ابھی چند قدم خوشی میں وہ آگے بڑھا تھا. اسے لان کی پچھلی حویلی میں وہ کرسی پر بیٹھا ہوا نظر آیا تھا. دنیا جہاں سے بے خبر بیٹھا وہ آسمان پر موجود تاروں کو دیکھ رہا تھا شاید. بھائی کہاں چلے گئے تھے آپ؟ وہ اس کے قریب آتا اس کے بیٹھے ہوئے ہی اس کے گلے لگا تھا. دریاب ایک پل کے لیے چونکا تھا، لیکن شہیر کا آج گلے لگنا اسے غیر آرام دہ کر گیا تھا. بے شک اسے ان دونوں بھائیوں سے محبت تھی، لیکن جو خون کے رشتے تھے وہ بھی اپنے نہیں رہے تھے. تو پھر یہ دونوں تو واقعی حقیقت جاننے کے بعد اسے مڑ کر نہ دیکھتے. کتنا ڈھونڈا ہے میں نے آپ کو، کتنی کالز کی تھی، لیکن آپ کا نمبر بند تھا. آپ کیسے ہمیں بتائے بغیر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ شہر کی آواز بھیگ رہی تھی. یقیناً آنکھیں بھی نم ہو رہی تھیں. بس جانا پڑا تھا. تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے اس کی کمر تھپتھپاتے اس نے اسے خود سے دور کیا تھا، لیکن اس کی آنسوؤں بھری آنکھیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا. تم رو رہے ہو؟ وہ پریشان سا ہوتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ شہیر نے فوری اپنی آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں. نہیں بھائی، بس آپ کو اتنے دنوں بعد دیکھا ہے تو خود ہی بیت گئیں. رو نہیں رہا. وہ زبردستی مسکرایا تھا. پاگل ہو کیا تم؟ یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے؟ بیٹھو ادھر. محبت سے اسے ڈانٹتے، اس کا بازو پکڑتے اس نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا. وہ دوسری کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا. ہر وقت ہنستے مسکراتے
शरारतें करते रहने वाले लड़के की आंखों में आंसू दरियाब दावर को वाकई बेचैन कर गए थे। भाई क्यों छोड़ कर चले गए थे आप हमें? पता है कितना याद किया था हमने आपको। उसकी आंखें अब भी भीग रही थी दरियाब दावर को देखते। बस जाना ज़रूरी था। तुम बताओ जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? प्रमोशन होनी थी, अब तक हुई या नहीं? मुस्कुराते उसने शहीर का गाल थपथपाया था। वो इस टॉपिक पर उससे बात नहीं करना चाहता था। प्रमोशन हो गई मेरे भाई, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। हारिस की इंटर्नशिप मुकम्मल हुई या नहीं? दरियाब की झूठ पर शहीर उसे देखा गया था। क्या वो वाकई ठीक था? शायद वो उसके गमों से वाकिफ़ था। हाँ, हारिस की इंटर्नशिप मुकम्मल हो गई। वो भी आपको याद कर रहा था। आपको मिला या नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। कहीं मसरूफ़ होगा शादी की खुशियों में दोस्तों के साथ। वो नॉर्मल लहजे में कह रहा था और शहीर उसका चेहरा देख रहा था। कैसे बताता वो उसे? इन दोनों भाइयों को इस शादी की कोई खुशी नहीं थी और ना वो दोनों इस शादी के किसी भी फंक्शन या तैयारी में शिरकत करते थे। जब उनके बड़े भाई की खुशी उन्होंने उनसे छीन ली थी तो वो कैसे खुशियाँ मनाते? ये सच था, अगर दोनों भाइयों को इस घर में सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत थी तो वो सिर्फ दरियाब दावर ही था। भाई आप हमें अपना नहीं समझते ना? दरियाब को देखते उसने तकलीफ़ भरे लहजे में सवाल पूछा था और दरियाब सख्त हुआ था इस अचानक सवाल पर। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्या मैंने कभी तुम्हें ऐसा महसूस करवाया कि तुम मेरे भाई नहीं हो? वो हैरान था। शहीर ने इस बात में सर हिलाया था। आप हमारे लिए सब करते हो, हमारी तकलीफ़ परेशानी सब में साथ देते हो, हमें कभी कहीं अकेला नहीं खड़े होने देते, लेकिन आप अपनी कोई भी तकलीफ़ परेशानी हमें नहीं बताते। हमेशा सब अकेले झेलते रहते हैं, अकेली तकलीफ़ सहते हैं। आप हमें वाकई अपना नहीं समझते। दरियाब नज़रें झुका गया था। वो सही था, लेकिन उसकी तकलीफ़ें किसी को बताने लायक नहीं थीं। तुम्हें आज ऐसा क्यों महसूस होने लगा? उसने भारी दिल से सवाल किया था। उसे लगता था वो सब चीज़ों से अभी भी अनजान है। अगर जानता तो आज इसके साथ ना बैठा होता। जबकि शहीर के हलक में आंसू अटके थे। वो कैसे बताता उसे अपने जान से अजीज़ भाई को उसने किसी के सामने उसके पैरों में बैठकर रोते गिड़गिड़ाते ज़िंदगी की भीख मांगते देखा है, जिसका कभी सर भी कभी झुका नहीं देखा था। इश्वा की मंगनी वाले दिन मैंने आपको ताया अब्बू के कमरे में देखा था और आपकी तमाम बातें भी सुनी थी। वो बामुश्किल बोला था और दरियाब के चेहरे का रंग फक हुआ था। तो वो जानता था। तो क्या वो अब भी बाकी सबकी तरह उसे नफ़रत करेगा? तो क्या तुम नहीं कहोगे कि दरियाब भाई आपको शर्म नहीं आई हमारी बहन पर बुरी नज़र रखते हुए? शहीर ने नफ़ी में सर हिलाया था। आंखों से कई आंसू गिरे थे जिन्हें उसने रगड़ कर साफ किया था। उनकी बहन से मोहब्बत करने में उस शख्स ने कितनी ज़िल्लत सही थी वो जानता था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं होता भाई, बस लोग बना देते हैं। मैं जानता हूँ मेरे भाई को, मेरे भाई ने कैसी मोहब्बत की है। मैं वो भी जानता हूँ। ये लोग खुद गर्ज़ और मतलब परस्त हो सकते हैं, हम नहीं। हम जानते हैं आपने कितना कुछ किया है हमारे लिए, अपने ख्वाबों तक की कुर्बानियाँ दी हैं आपने हमारे लिए, ताकि हम जो चाहे कर सके, बन सके। हम नहीं भूल सकते कुछ भी भाई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और दरियाब बगैर पलकें झपके उससे देख रहा था। वो वाहिद शख्स था उसके सामने जिसने उसकी मोहब्बत को गाली नहीं कहा था, जिसने उसकी मोहब्बत को समझा था, लेकिन उसे शहीद के लिए तकलीफ़ हुई थी।